اچھا، اگر کشمیر کی روح کو سمجھنا ہونا تو ایک نام کے بغیر یہ کہانی ادھوری ہے۔ ایک ایسی شخصیت جن کی تعلیمات آج بھی صدیوں بعد بھی وہاں کی تہذیب اور شناخت کی بنیاد ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں شیخ نور الدین ولی کی، جنہیں کشمیر کا روحانی علمدار مانا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہیں پر ایک بہت ہی دلچسپ سوال سامنے آتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ بھلا ایک ہی انسان دو الگ الگ مذاہب کے لیے ایک ولی، ایک سنت کا درجہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ چلیں آج اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ان کی شخصیت کی خوبصورتی ہی یہی ہے۔ ایک طرف مسلمان انہیں شیخ العالم یعنی پوری دنیا کا روحانی استاد اور علمدار کشمیر جیسے عظیم الالقاب سے یاد کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہندو انہیں نندلال اور سہاجنندا کے نام سے جانتے ہیں۔ سہاجنندا یعنی وہ جسے فطری طور پر خوشی یا سچائی مل گئی۔ تو یہ جو دو مختلف نام ہیں نا، یہی ان کے اتحاد کے پیغام کی سب سے بڑی گواہی ہیں۔ اچھا، اس عظیم شخصیت کو اور ان کے پیغام کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں تھوڑا سا وقت میں پیچھے سفر کرنا پڑے گا۔ تو چلتے ہیں 14ویں صدی کے کشمیر میں، ایک ایسا دور جب کشمیر ایک بہت بڑی تبدیلی کے دہانے پر کھڑا تھا۔ تو شیخ نور الدین ولی کی پیدائش ہوئی لگ بھگ 1377 میں۔ اب ذرا اس دور کا تصور کریں۔ کشمیر میں مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ میر سید علی ہمدانی جیسے بڑے صوفی بزرگ وسطی ایشیا سے تشریف لا رہے ہیں، اور اسی زمین پر عظیم صوفی شاعرہ للہ دید بھی موجود ہیں۔ یعنی وہ تاریخ کے ایک ایسے سنگم پر پیدا ہوئے تھے جہاں سب کچھ بدل رہا تھا۔ اس وقت کا کشمیر سچ پوچھیں تو ایک روحانی چوراہے جیسا تھا۔ ایک طرف ہزاروں سال پرانی شیو مت اور بدھ مت کی روایات تھیں، اور دوسری طرف اسلامی تصوف کی ایک نئی توانا لہر آ رہی تھی۔ اب یہاں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ان دو جہانوں کو ٹکرانے سے کیسے بچایا جائے، اس تبدیلی کو پرامن کیسے بنایا جائے۔ اور بس یہیں پر شیخ نور الدین نے اپنا وہ تاریخی کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایک ایسا حل پیش کیا جو کسی انقلاب سے کم نہیں تھا، ایک ایسی مقامی روحانی تحریک جو ان دو دنیاؤں کے درمیان ایک پل بن گئی، اور اسی تحریک کا نام تھا رشی سلسلہ۔ تو یہ رشی سلسلہ تھا کیا؟ یہ دراصل کشمیر کا اپنا ایک مقامی صوفی سلسلہ تھا۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس نے اسلامی توحید کے بنیادی عقیدے کو وہاں کی پرانی روایات جیسے شیو مت اور بدھ مت کی ریاضتوں اور ترک دنیا کی روایات کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ مطلب یہ کوئی باہر سے لائی گئی چیز نہیں تھی، یہ اسی مٹی سے اٹھی ایک تحریک تھی۔ اور اس سلسلے کے اصول دیکھیں، وہ اتنے سادہ اور جانے پہچانے تھے کہ لوگوں میں فوراً اپنا لیا۔ سادگی اور عاجزی اختیار کرنا، مکمل طور پر سبزی خور بننا، عدم تشدد یعنی اہنسا پر عمل کرنا، بلا تفریق تمام انسانوں کی خدمت، اور شہروں سے دور فطرت کے قریب جا کر مراقبہ کرنا۔ یہ ساری باتیں کشمیریوں کے لیے نئی نہیں تھیں، اسی لیے یہ پیغام سیدھا ان کے دل میں اتر گیا۔ اور اسی سلسلے میں نا ایک بڑی مشہور روایت بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بچے تھے تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا، اور تب تک نہیں پیا جب تک کہ عظیم صوفی شاعرہ للہ دید نے خود آ کر انہیں اپنی گود میں نہیں لیا۔ اب یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ دراصل ایک بہت گہری علامت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ روحانیت کا جو چراغ للہ دید کے پاس تھا وہ اب نند رشی کو سونپ دیا گیا ہے۔ اس طرح ان کی نئی تحریک کشمیر کی پرانی روایات سے جڑ گئی۔ تو ٹھیک ہے، پیغام تو بہت اچھا تھا، لیکن اسے پھیلایا کیسے گیا؟ یہیں پر ان کی دوسری خوبی سامنے آتی ہے۔ وہ صرف ایک ولی نہیں تھے، وہ ایک عوامی شاعر بھی تھے جنہوں نے حکمت اور دانائی کو سب کے لیے عام کر دیا۔ دیکھیے، اس دور میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو دربار میں تھے، وہ سب فارسی بولتے اور لکھتے تھے۔ فارسی طاقت کی زبان تھی، عام آدمی کو تو وہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ لیکن شیخ نور الدین نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو اپنے وقت میں کسی انقلاب سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری، جسے شرخ کہتے ہیں، فارسی میں نہیں بلکہ لوگوں کی اپنی زبان کشمیری زبان میں لکھی۔ یہ ایک طرح سے علم کو خواص کے طبقے سے چھین کر عوام کو دینے جیسا تھا۔ اور یہ شرخ ہوتا کیا تھا؟ یہ ایک چھوٹی سی بہت طاقتور نظم ہوتی تھی، بس 4 سے 6 لائنوں کی۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ کوئی بھی اسے آسانی سے یاد کر سکتا تھا، اور اسی وجہ سے ان کے روحانی اور اخلاقی پیغامات بنا کسی کتاب کے زبانی کلامی کشمیر کے کونے کونے تک پہنچ گئے۔
مثال کے طور پر ان کا ایک شرک سنیں، وہ کہتے ہیں ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، تو پھر یہ فرق کیسا؟ ہندو ہوں یا مسلمان، سب ایک ہی خدا کی عبادت کریں، ہم تو اس دنیا میں شراکت دار بن کر آئے ہیں۔ سوچیں کتنی سادگی سے اور کتنی گہرائی سے انسانی اتحاد کا پیغام دے دیا۔ تو آخر ان کی اصل میراث کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو آج بھی زندہ ہے؟ چلیں ذرا ان کی تعلیمات کے کچھ بنیادی ستونوں پر نظر ڈالتے ہیں جو حیرت انگیز طور پر آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہیں۔ ان کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو 3 بڑی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز ہے آفاقیت یعنی یونیورسلزم۔ وہ کہتے تھے کہ اس دنیا میں عزت کا معیار صرف نیکی ہے، آخرت میں ذات پات کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ دوسری اہم بات اخلاقی جواب دہی، یعنی ہر عمل کا حساب دینا ہوگا، جو یہاں بویا ہے وہی وہاں کاٹنا پڑے گا۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات سماجی انصاف۔ ان کا کہنا تھا اگر بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ، اس سے یہ مت پوچھو کہ اس کی ذات کیا ہے۔ اور ایک ایسی بات جو شاید سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ ہے ان کی ماحولیات کے بارے میں سوچ۔ آج ہم سب کلائمیٹ چینج اور ماحولیاتی بحران کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک، لیکن ذرا سوچیں آج سے 600 سال پہلے انہوں نے کہا تھا اون پوشی تیلی یولی ون پوشی، جس کا مطلب ہے غذا تب تک ہی قائم رہے گی جب تک جنگلات قائم رہیں گے۔ انہوں نے انسان کے زندہ رہنے کو سیدھا سیدھا ماحول کی صحت سے جوڑ دیا تھا۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جس کی شاید آج ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ اتحاد، انصاف اور فطرت کے ساتھ جینے کا یہ 600 سال پرانا سبق کیا آج کی اس بٹی ہوئی اور پیچیدہ دنیا میں ہمارے لیے کوئی راستہ دکھا سکتا ہے؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔